बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लम्हा खबरिया के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है केवान हामिद और मैं हूं नौशीन बुखारी। ख़वातीन हज़रात, एक नया हफ़्ता आ चुका है। नए हफ़्ते के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ भी आ चुकी हैं, कई काफ़ी नई चीज़ें भी हो चुकी हैं सियासत के अंदर, माशत के अंदर, एक हफ्ते में क्या से क्या हो जाता है, काफ़ी कुछ हो जाता है एक हफ्ते के अंदर। तो हमें मेरे ख्याल से हफ्ते में 2-3 मरतबा तो करना चाहिए। मेरे ख्याल से रोज़ाना करना चाहिए। करने की ज़रूरत हो रही है। लेकिन नौशीन, कैसा गुजरा आपका हफ्ता? मेरा हफ्ता काफ़ी चलता फिरता गुजरा। क्या क्या लेके आई हैं आप बाकी शहरों से? मैं बड़ी खबरें लेकर आई हूँ, एलर्जीज लेकर आई हूँ। मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। फूलों के शहर पेशावर से पूरा आपने वर्ल्ड टूर किया है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान का वर्ल्ड टूर पाकिस्तान अभी की जारी epic है, world tour, अभी हाँ। कोयटा भी जाना है हमने। हाँ। तो इसके अलावा बाय द वे कुछ जैसे आप कह रहे थे कि जो भी चीज़ें हुई, वो कहते हैं ना कि एक लम्हे में दुनिया जो है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, दुनिया जो है वो उल्टी सीधी हो गई। तो एक हफ्ते में जो कुछ हुआ हम उस पर कुछ नजर सानी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब जस्टिस डॉक्टर इरशाद खान साहब मौजूद, साबिक चेयरमैन SBR रह चुके हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए K2 टेलीविज़न को। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे माशी हालात के ऊपर सियासत तो बहुत की जा रही है, इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट्स भी बहुत आ रही हैं, एंड दूसरी साइड से PTI की स्टेटमेंट्स भी बहुत आती हैं, इमरान खान साहब भी बहुत बातें कर लेते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स की जब बात करते हैं तो अपने हिसाब से वो जब पेश करते हैं तो दूसरी पार्टी बुरी लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये रोज़ की बुनियाद पे हम आवाम तो कंज्यूम कर रही है सारा डेटा, लेकिन इससे हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। माशी हालात फिर भी काफ़ी टॉपसी टर्वी चल रहे हैं। इसके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया है अपने राय देने का। देखिए, अगर आप देख ले तो हालात जो इस वक्त इकॉनमी के है तो शायद हमारे कौमी तारीख में इससे बुरे कभी नहीं थे जो अब है। अगर ये कोई एक दिन का या कोई एक महीने का या किसी एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये एक तसलसल था उन गलतियों का जो हम 70 साल से कर रहे थे और हम ऐसे डेड एंड पे पहुंच गए। कर्जों का तो हमारे पास इतना बोझ आया कि शायद अब उससे अब कोई हमें कर्ज देने का भी शायद वो नहीं दे रहे। इशू ये है कि इस सारे हालात के बावजूद भी आप अगर पॉलिटिकल टेम्परेचर देके मुल्क यानी किस सूरत हाल में है, लोग मर रहे हैं, इकॉनमी डूब रही है, और पॉलिटिशियन जिनका ये काम था इस वक्त इस मुल्क को आगे ले जाने का, किसी भी पार्टी का हो, वो मिल बैठ के एक कौमी सोच, एक कौमी प्रोग्राम के साथ आगे जाते तो वो हमें नजर नहीं आ रहा। और जो सबसे बड़ा मुश्किल हमें एक कौम की हैसियत से आ रहा है, वो वही हमें अपनी लीडरशिप की तरफ से आ रहा है, वो जिस पार्टी का हो। एक पार्टी जो है वो मर रही है कुर्सी पे बैठने के लिए, और दूसरी पार्टी जो है वो मर रही है कुर्सी को न छोड़ने के लिए। अब ऐसी सूरत हाल में दंगल में तो फिर जो सियासी दंगल में फिर मईशत का तो ये हाल होगा जो हुआ है। हाल तो बड़ा बुरा है भाई, मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह ताला करे कि जो ये प्रॉमिसेस है या जो कमिटमेंट्स है या जो IMF के साथ एग्रीमेंट है ये अब हो जाए, क्योंकि इनके न होने से शायद हमारे हालात इससे भी खराब हो जाए। डॉक्टर साहब, कुछ इक़दामात हम देख रहे हैं कि करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें हम देख रहे हैं कि डॉलर के साथ कुछ खिलवाड़ चल रहे हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, ओपन मार्केट में देखें तो कानों को हाथ लगाते हैं हम कि वो 300 से भी ऊपर जो है वो तजावुज़ कर चुका है। फिर एक दिन बाद खबर आती है कि डॉलर 8 रुपये कम हो गया, जैसे कल की खबर है कि 8.34 रुपये डॉलर जो है वो कम हो गया है, और इससे IMF की एक्सपेक्टेशंस जो है वो थोड़ी सी पूरी होंगी हमसे, और मज़ाकरात जो चल रहे हैं मे बी उसमें थोड़ी सी बेहतरी आए। ये जो खिलवाड़ चल रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा एक आम आदमी को? क्योंकि LCs भी अभी तक उसी तरह बंद पड़ी हुई हैं, कारोबार लोगों के उसी तरह मुतासर हो रहे हैं। डॉलर के नीचे आ जाने से एक आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको लगता है कि ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं ये सिर्फ हमें आवाम को दिखाने के लिए, या वाकई इनका कोई इम्पैक्ट हो रहा है? देखिए, मैं आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। डॉलर का इम्पैक्ट तो गरीब आदमी पे तो आएगा, क्योंकि जब आपका डॉलर इतना महंगा हुआ ना तो अब सारी चीजें महंगी हो रही है और इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। मैं उसकी तरफ शायद अब आपको ना एक बेसिक चीज की तरफ ले जाता हूँ। देखिए, जब हम इस हालत में पहुंच गए हैं और असद उमर साहब IMF के पास नहीं गए और उन्होंने डिलिबरेटली 6-7 महीने जो कीमती टाइम था वो ज़ाया किया, तो IMF ने हमसे 2-4 बड़े खौफनाक से शराइत, उसी पे के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया
اور ڈالر کو مارکیٹ پہ چھوڑا تو شاید ہماری اکانومی میں اتنی زور نہیں تھی، کیونکہ ہمارا ڈالر کا تو بڑا چھوٹا سا مارکیٹ ہے، وہ تو کوئی بھی مینیپولیٹ کر سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو اب جو اسمگلرز ہیں یا جو افغان گورنمنٹ ملک افغانستان کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ سارا سسٹم آپ کا مینیپولیٹ کر رہا ہے. بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے پاس اب کوئی آپشن ہے نہیں، اسٹیٹ بینک اٹونومس ہے اور ڈالر کو آپ نے مارکیٹ کے اس پہ چھوڑنا ہے. جب یہ لوگ آئے، ابھی جو یہ نئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، تو انہوں نے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، تو آئی ایم ایف نے اسی شرط پہ ان کو چھوڑا کہ آپ دوبارہ مارکیٹ پہ چھوڑیں. اور یہ جو کل تھوڑا سا ڈیزاسٹر ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نا افغان بارڈر ریٹ پہ کر دیں. تو افغانستان میں تو ڈالر ویسے بھی ہم سے 20 روپے زیادہ 25 روپے زیادہ بکتا ہے، تو یہ ان کا امپیکٹ آیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تو نیگیٹو ہے، ان سب چیزوں کا بدقسمتی سے ہمارا اپنا کیا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کرے کہ اب ہمارا جو بھی شرط ہے اس سے زیادہ نہ ہو اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے. کیونکہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ڈیل نہیں ہوتا تو ہمارے جو بہت قریبی دوست ہیں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، چائنا ہے، ٹرکی ہے، کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں آ رہا. اور ہمیں فوراً 17 بلین ڈالر کی ضرورت ہے، اور آئی ایم ایف کے بغیر اور اس وقت انفارچونیٹلی کوئی اور آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. اور میرا یقین ہے کہ اگر ہمارا ڈیل ہو جائے تو یہ کم از کم یہ وہی 230-240 پہ آ کر یہ رک جائے. بالکل، یہ ڈیل ہو جائے تو سر پرسیپشن بھی بہتر ہو جاتی ہے. جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں، جو ہمارے فارن افیئرس کے اندر جو آ جاتی ہیں، ہمارے بلاک کے اندر آ جاتی ہیں، وہ بھی ایک اچھے پرسیپشن کی وجہ سے پھر ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کانفیڈنس بلڈنگ ہو جاتی ہے. لیکن ایک اور پرسیپشن کی میں بات کروں گا ڈالر کے حوالے سے. ہم نے ڈالر کی امپیکٹ کی تو بات کر لی ہے، لیکن جو ڈالر کا اوور آل خبروں میں سن کے پڑھ کے جو دکاندار میں ایک پرسیپشن بنتا ہے کہ ڈالر جی مہنگا ہو گیا، تو اس کے بہانے فیکٹس اینڈ فگرز جانے بغیر بھی ویسے ہی خریدار کو کہا جاتا ہے کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا تو چیزیں ہم نے مہنگی کر دی ہیں. بے شک وہ پہلی کی چیزیں نہ ہوں، بے شک وہ ہوڈڈ چیزیں نہ ہوں، لیکن ڈالر کی پرسیپشن کی وجہ سے کافی لوگ دکانوں کے اندر دکاندار بھی جو ہیں اب اس لیول پہ تھوڑا بہت اب کرپشن کرنا شروع ہو گئے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یہ تو پرائمریلی گورننس کا ایشو ہے، اور اس وقت ہماری گورننس انتہائی کمزور ہے. جو اپنی ریپ جو اسٹیٹ کی ہے وہ امپلیمنٹ ان سے نہیں ہو رہا، اور کافی انڈر پریشر بھی ہے، کیونکہ دنیا ہی ان کو ساروں کو اب گناہ گار ٹھہر رہی ہے. لیکن اصل میں جو ایشو ہے، دیکھیں جب اس قسم کی سچویشن ہو جاتی ہے تو جو بھی مارکیٹ پلیئرز ہیں وہ اس سچویشن کو کیش کرنا چاہتے ہیں. آپ کے جو مالدار لوگ ہیں ان کا تو ملک سے زیادہ اپنے جیب کے ساتھ وفاداری ہے. وہ فوراً جا کے مارکیٹ میں جو اویلیبل ڈالر ہے وہ خرید لیتا ہے. تو یہ جو انپریسیڈنٹڈ ہائیک آتا ہے یہ ان نیچرل ہوتا ہے. کسی صورت بھی اتنا ڈالر نہیں چڑھ سکتا جتنا یہ کل ہوا ہے. لیکن یہ سارا جو ہوا ہے، یہ جو مارکیٹ پلیئر ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ چلا کہ ان کی شاید آئی ایم ایف نے چونکہ 2-4 نئی کنڈیشن کہتے، میں تو کہتا ہوں پرانی بھی تھی لیکن ہماری وہ دونوں کی اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ نہیں کہہ دیں. وہ نئی کنڈیشن جب انہوں نے اسٹریس کر دی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارا ڈیل نہیں ہو رہا، اور انہوں نے ایک پینک کریٹ کی اور پینک سیلنگ شروع ہوئی. تو جو گرے مارکیٹ ہے انہوں نے بھی لینا شروع کر دیا، اور اس سے زیادہ جو عام لوگ ہیں، جو اسلام آباد میں ہیں، جو پشاور میں ہیں، جو لاہور اور کراچی میں جو مالدار لوگ ہیں، انہوں نے اپنا روپیہ جو ہے وہ ڈالر میں کنورٹ کر دیا. تو اس کا ایک دم ایک پیک آیا. لیکن یہ عارضی ہے. اگر ہمارا ڈیل ہو جاتا ہے اور یہ نیکسٹ ویک بڑا امپورٹنٹ ہے تو یہ سارا یہ آگ کم از کم بجھ جائے گی جو ابھی لگی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت آئے اوپننگ قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور جیسے کیوان آپ نے جو بھی نقطہ اٹھایا میں اس سے بالکل ایگری کروں گی. اینڈ آئی ٹیل یو سم تھنگ ویری فنی دیٹ ہیپنڈ ان کراچی. ہم لوگ ایک شاپ پہ رکے اور ہمیں جو ہے وہ کوئلز لینے تھے. کراچی میں کافی جو ہے وہ مچھر آنا شروع ہو گئے، سیزن ایسا ہو گیا. اور جب ہم وہاں رکے ہیں، رات کا وقت تھا، کافی دیر تھی، تو انہوں نے ہمیں اچھی خاصی قیمت بتائی اس کی کوئل کی، جو کہ مطلب ہم شاید بادر ہی نہیں کرتے اس کے بارے میں پوچھنا. اور جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا
भाई डॉलर महंगा हो गया, क्या करें जी, डॉलर महंगा हो ये गया। तो डॉलर में नहीं है ना, तो कुछ बेशक पता ना हो कि कितना महंगा और कितना सस्ता हो गया। फिर एक और जो, क्योंकि यही लोग जब एकदम से सस्ता होता है, बिल्कुल, जैसे कि रिसेंटली अभी 8 रुपए पूरा सस्ता हुआ, उससे नीचे भी आ रहा है, ये और ऊपर जाते ये नहीं नीचे करने नहीं वाले। आते। लेकिन अगर ज्यादा होने की खबर भी आ जाए, बेशक जितनी भी है, तो उन्होंने एक परसेप्शन बना लेनी और हर खरीदार को यही कहना है कि भाई देखिए जी अब डॉलर महंगा हो गया, हम क्या करें। और फिर पेट्रोल की कीमत के बारे में भी दी जाती है एक एक्सक्यूज तो नहीं कहूँगी, चले ठीक है पेट्रोल लगता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन में, गुड्स में, आपने उसका पे किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो ज़रूरियात में आती हैं वो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कि जी आपका पेट्रोल महंगा हो गया है, आपका डॉलर महंगा हो गया है, शायद जो हमारे दुकानदार हजरात हैं, ताजिर हजरात हैं, उनको इतनी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती होगी, लेकिन मुनाफाखोरी की जो हमारे यहाँ एक आदत है ना, वो तब तक नहीं जाएगी जब तक एक रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनेगी। इस लिहाज से हालात कुछ ऐसे आ चुके हैं, हर कोई मौके का फायदा उठाना चाहता है, हर कोई बेशक बाय हुक और बाय क्रोक अब उसमें से मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने एसेट को। बेशक मैंने स्लाइटली सस्ते डॉलर के रेट के हिसाब से कोई चीज़ ली, कमोडिटीज ली और फिर उसको मार्केट में सेल किया, बाय द टाइम मैंने सेल किया तो डॉलर एकदम ऊपर चला गया, मैंने सस्ते दाम पे ली, बिल्कुल, लेकिन अब मैं उसको नए दाम पे बेचना चाह रहा हूँ। मुनाफाखोरी की बात है ये, वो जो एक हमारी अब ये माशरत में क्या कहेंगे, माशरे का मसला है, माशरे का मसला है, ये मईशत का इकोनॉमी तो का है नहीं ही, है, माशरे का भी ये मसला तो है। एक हमारा बड़ा सोशल इश्यूज है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो, अगर हम डॉलर की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी जो एक्सचेंज कंपनीज है काफ़ी नामी गिरामी, उनमें भी ये चीज़ पाई जाती है कि जब आप उनसे छोटी अमाउंट में डॉलर बाय करने जाते हैं तो आपको नहीं देते, आप बड़ी अमाउंट में लेते हैं, वो आपको स्ट्रेट अप कह देते हैं कि वी डोंट हैव द डॉलर्स। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सियासत पे थोड़ी बहुत बात करेंगे, सियासत की वजह से ही जो माशी हालात हैं वो ख़राब हुए हुए हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन टर्न ट्रिकल डाउन इफेक्ट सिक्योरिटी पे भी आ जाता है। तो सर सियासतदानों को अपनी कुर्सी के अलावा, पावर के अलावा, क्या आवाम की फ़िक्र बढ़ती हुई नज़र आ रही है या फिर ये वही स्टेटस को है जिसको हम काफ़ी अरसे से देखते आ रहे हैं? अगर वो आवाम के लिए नहीं लड़ रहे तो फिर आवाम को चाहिए कि उनसे दूर हो जाए, उनके साथ ना खड़े हों, उनके साथ ताउन ना करें। लेकिन सर अगर ऐसी बात है तो अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है कि एक मशवरा दिया गया आवाम को कि आप सियासतदानों को जो है वो मजबूर करने के लिए ये तरीका इख्तियार करें कि आप अपने कामों पर ना जाएं, आप अपनी नौकरियां जो है वो थोड़ी सी ज़रा उनको कॉम्प्रोमाइज़ करें, उनको मैसेज देने के लिए सियासतदानों को, तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो आवाम जो है उसको एक तरह से मैसेज दिया गया कि आप ऐसा करेंगे तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। सर आपकी बात को कंटिन्यू रखा मैंने कि अगर जैसे आपने कहा कि आवाम को चाहिए कि सियासतदानों का साथ छोड़ दें, तो जब मशवरा दिया जाता है कि आवाम जो है वो सियासतदानों का साथ छोड़ दे, एक आध दिन नौकरी पे ना जाए एहतजाजन, तो फिर ऐसे कहने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। नौकरी की बात और सियासतदान जो आप मुख्तलिफ बातें कर रही हैं। आपने कहा कि सियासतदानों की वजह से खराबी हो रही है, मेरा जवाब ये, अगर सियासतदानों की वजह से खराबी हो रही है तो अवाम सियासतदानों का साथ ना दें। सर यही नौकरी का सर मैं जनरल अमजद शोएब साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बात कर रही हूँ कि उन्होंने, नहीं जानता, मैं किसी फर्द के बारे में ना बात करता हूँ, ना मेरा ये ढंग है, ना मेरा ये सलीका है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए हमें, एंड हमारे साथ जितनी भी आपने बातें की शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इस वक्त पोलैरिटी का ये ऐसा समा बन चुका है नौशीन मेरे ख्याल से कि हर कोई कमेंट करते हुए थोड़ा बहुत कतराता भी है, कमेंट करते हुए थोड़ा बहुत एक ना चाहते हुए भी हमारे टिल्ट्स भी आ जाते हैं, ना चाहते हुए हमारे बाइसेस भी आ जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली सहाफत के अंदर थोड़े ज़्यादा आ चुके हैं, बिकॉज मोर देन जर्नलिज्म हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बन चुके हैं। बिल्कुल, एंड ये जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म का जो कल्चर हमारी सहाफत के अंदर आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी की अलामत है। मैं इलॉन मस्क का आपको एक ट्वीट के हवाले से जिक्र करना चाहूँगी। यहाँ पे पिछले हफ्ते उन्होंने एक ट्वीट किया कि गॉन आर द डेज जब जर्नलिस्ट थे, अब हर जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट ज़्यादा लग रहा है अपने जर्नलिज्म की बुनियाद पे, और वो अपना जो नैरेटिव है उसको मनवाने की कोशिश कर रहा है। एक नैरेटिव अपना नैरेटिव और क्रिएट किया जाता है, वो नैरेटिव और फिर मनवाया जाता है, जिसकी वजह से जैसे वो हमारा एक पॉडकास्ट पिछले दिनों हुआ था, बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे, उन्होंने यही फरमाया कि इस वक्त मुल्क में हर इदारा 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, और उसमें ज़्यादा मुझे लगता है किरदार सहाफ़ी बरादरी का भी है कि जो नैरेटिव क्रिएट करके
ایک امیج بلڈنگ کر دیتے ہیں کہ یہ ہم نے جو کہا ہے وہ درست ہے اور دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ درست نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ اس حوالے سے مزید بھی تھوڑی بہت ہم گفتگو کریں گے لمحہ خبریہ کے اندر. اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ ہم نے لینا ہے اور پھر سے واپس آتے ہیں اور پھر آگے پروگرام کو وہیں سے آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لمحہ خبریہ. میرا نام ہے کیوان, میرے ساتھ موجود ہے نوشین بخاری. بات ہم کر رہے ہیں سیاست کی, صحافت کی بھی بات کی ہم نے, تھوڑی بہت معاشی حالات کی بھی ہم نے بات کی. ایک اور سبجیکٹ ہے جس کے حوالے سے ونس اگین نوشین بڑا کیئرفلی ہمیں ٹیلی ویژن پہ, میس میڈیا پہ آگے بات کرنی ہوتی ہے, جو ہے ہمارا جسٹس سسٹم. بالکل. اینڈ جسٹس سسٹم کے اندر اوبویسلی ہمارے کچھ ادارے بھی آ جاتے ہیں اینڈ کافی چیزیں کیا کہتے ہیں, واٹس دا ورڈ فار اٹ, پری جورسڈکشن میں ہوتی ہیں. ہاں, جیسے اس کو میڈیا ٹرائل کا نام دیا جاتا ہے کہ پہلے ہی چیزوں کو جو ہے وہ ٹرائل میں نہیں لانا چاہیے, تھوڑا سا کیئرفل رہنا کرنا چاہیے. لیکن میرا سوال اس پہ یہ بنتا ہے کہ اکثر چیزیں متنازع ہو چکی ہیں, اکثر ادارے متنازع ہو چکے ہیں, کافی ہمارے جو سبجیکٹس ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ بھی متنازع ہو چکے ہیں, اینڈ کنفلکٹنگ ویوز بہت زیادہ بن جاتے ہیں. جو ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے, سپریم کورٹ ہو یا پھر کوئی بھی عدالت ہو, اس کو متنازع ہوتے ہوئے دیکھنا بہت میرے خیال سے ایک ٹف سچویشن ہے. اینڈ یہ ہمارے سسٹم کے اندر نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے ہماری پورے معاشی حالات پہ, ہماری معاشرت کے اندر, وہ بہت برا ہے. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں شاہ خاور صاحب سے. ہمارے ساتھ موجود ہے جیسے شاہ خاور صاحب, ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہی سوال میں پوچھنا چاہوں گا جو ابھی میں نے مینشن کیا کہ سپریم کورٹ کی جو بھی ساری کارروائی تھی سو موٹو کے حوالے سے وہ بھی متنازع ہوگی, لیکن یہ متنازع کن وجوہات کے بیسس پہ اور اس کے اندر سیاست کا کتنا ہاتھ تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حالیہ سو موٹو لیا گیا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے, یہ تو پہلے دن سے ہی جو ہے یہ متنازع بن گیا تھا. جب ایک 2 فاضل رکنی جو جج صاحبان تھے ان پہ بینچ مشتمل تھا, انہوں نے جب ایک پولیس آفیسر کی جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو اصالتاً جو ہے پیش ہونے کا حکم دیا فوری طور کے اوپر, تو اس پہ پھر جس طریقے سے وہ پھر سو موٹو کی ایک جو ہے وہ نوٹ بنا کے چیف جسٹس کو بھیجا گیا, پھر ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا. اس کی کمپوزیشن میں 2 ججز جو تھے جنہوں نے انیشیٹ کیا تھا ان پہ جو ہے وہ اعتراضات آئے, اور پھر 9 رکنی بینچ نے 2 جو ہے ہیئرنگز کی, اور تیسری ہیئرنگ میں پھر وہ 5 رکنی بن گیا. پھر اس کا 3-2 سے جو ہے وہ آ گیا ورڈکٹ آ گیا, اور جو 2 جج صاحبان ہیں انہوں نے 2 جو غیر شامل شدہ جج صاحبان تھے ان سے اتفاق کیا جن کا کہنا تھا کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. تو اس پہ پھر 3 اور 4-3 کی جو ہے وہ بحث شروع ہوگی جو ابھی تک جاری ہے. حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے کیونکہ 4 نے ہمارے حق میں, 3 نے دوسری طرف دیا ہے. جی سر, اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بہت فوری کارروائیاں ہوئیں عدالتی, جس میں کچھ سوالات یہ اٹھائے گئے کہ کیا عوام کے لیے مختلف قانون ہے اور قانون کی سپیڈ مختلف ہے اور خواص کے لیے سپیڈ مختلف ہے. ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے عدالت لایا گیا اور فرداً ساری چیزیں کی گئی, اور اسی دن میں جو ہے وہ ضمانت بھی قبول ہو گئی اور فیصلہ بھی سامنے آ گیا, لیکن عام آدمی کے لیے اس چیز کو اتنی سپیڈ سے حاصل کرنا جو ہے وہ مشکل بنا دیا گیا ہے. کیا یہ بنا دیا گیا ہے, سوال یہ ہے کہ کیا یہ بنا دیا گیا ہے یا ایسا ممکن ہے عام آدمی کے لیے بھی, یا اس میں صرف وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں ایسا انصاف لینے کے لیے کہ جن کے پاس طاقت ہے, ان کے مظاہر ہے. اس کنفیوژن کو تھوڑا سا دور کیجیے گا کہ عوام کا چونکہ اب بھروسہ آہستہ انفارچونیٹلی اداروں سے اٹھتا جا رہا ہے, تو اس کو دوبارہ ون بیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے, بالکل سب کی زبان زد عام ہے, وہ یہ ہے کہ انصاف کے جو معیار ہیں وہ
ایک عام آدمی یا جو ایک کامنر ہے یا ایک عام شہری ہے اس کے لیے اور ہے، اور اشرافیہ کے لیے اور ہے۔ اشرافیہ میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، اس میں میں اوروں کی بھی بات کر رہا ہوں جن کو جو ہے وہ سزا ہونے کے باوجود جو ہے وہ باہر بھجوایا گیا۔ اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ نے سماعت جو ہے وہ دن جو ہے وہ ایک حفاظتی ضمانت کی جو ہے اس کو ٹائم دیتے رہے رات 8-9 بجے تک۔ یہ سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں ہماری عدلیہ کے اوپر کہ وہ ان کے معیار ایک نہیں ہے، وہ امیروں کے لیے، طاقتور طبقوں کے لیے جو ان کو زیر بار کر سکتے ہیں، جو ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں، ان کے لیے اور ہیں۔ اور عام آدمی، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری یہ ایکسپیرینس میں روزانہ باتیں آتی ہیں کہ ایک عدالت میں کسی کی قبل از گرفتاری ضمانت ہے، وہ جو مجرم ہے وہ باہر کھڑا ہے، وہ رش کی وجہ سے جب اس کی آواز پڑی ہے 1 سیکنڈ کے لیے وہ لیٹ ہو گیا، تو جب وہ آیا تو اس کو اس کی ضمانت منسوخ ہو چکی تھی اور اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اتنی ٹالرنس نہیں دیتے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے دیکھیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری عدلیہ اور عدلیہ کے اندر جو ہمارے بہت جج صاحبان ہیں، انہوں نے اپنے رویے سے، اپنے ایکٹ سے جو ہے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا ایک نعرہ تھا نا جی، 2 نہیں ہے ایک پاکستان، تو مجھے پہلے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 2 پاکستان ہے، غریب کے لیے، عام کے لیے اور ہے، اور اشرافیہ کے لیے اور ہے۔ تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ وہ خود بھی جو ہے وہ 2 پاکستان کے نظریے پر ہی قائم ہے کہ ہمارے لیے پاکستان اور ہے، عام آدمی کے لیے پاکستان اور ہے، اور یہ ہمارا ہر طاقتور طبقہ یہی جو ہے مطالبہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ہماری عدلیہ اور معاشرے میں عدلیہ کی کارکردگی یا ان کی انٹیگریٹی یا ان کی امپارشیلٹی پر جب کوشچن آنا شروع ہو جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کمزور، بالکل سر، عدلیہ بھی ایک ایسا ایک ادارہ ہے جس کے حوالے سے انفارچونیٹلی سچویشن بن گئی ہے، اور پارلیمان کی طرف سے جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں، جو بھی سیاستدان ہیں، ان کا اتنا انفلوئنس اب بن چکا ہے عوام کے اوپر کہ کسی بھی ادارے کو ایک دم سے متنازع بنا سکتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں، اور سارے پھر عوام بھی انکریج ہو جاتی ہے کہ اف دس از اوکے، اف دس از دا نیو نارم، تو پھر وہ بھی اس کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کانسٹیٹیوشنلی اگر دیکھیں، آئین کے حساب سے اگر دیکھیں، تو آپ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا، آئین میں اس میں کتنی ڈومین ہے، کتنی باؤنڈریز اینڈ ریسٹرکشنز ہیں کہ عدلیہ پہ کسی اور ادارے کا یا پھر پارلیمنٹ کا اس طریقے سے انفلوئنس نہ ہو، یا پھر کسی پارلیمنٹیرین کا انفلوئنس نہ ہو؟ لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں کہ آئین نے سب اداروں کی اپنے پیروں کی سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ ریاست کے 3 ستون ہیں، ایک عدلیہ ہے، ایک انتظامیہ ہے، اور ایک مکملہ ہے، پارلیمنٹ ہے۔ جی، تو ہر ایک کی اپنی اپنی ڈومین ہے، ہر ایک اپنے اپنے اگر ڈومین میں رہ کر کام کریں، ایک دوسرے کے میں مداخلت نہ کریں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل سچویشن ہے۔ آئین تو بڑا کلیئر ہے۔ اب ہم نے دیکھیں، یا تو پارلیمنٹ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے جو ہے وہ مطلب کہ وہ اس نے پہلو تہی کی ہے، وہ بھی پھر عدالتوں کو سامنے آنا پڑتا ہے۔ پھر عدالتیں جب آتی ہیں تو وہ اتنے حد تک چلی جاتی ہیں کہ وہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن آف لا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک امبیلنس ہے ہماری پوری سوسائٹی میں، اور خاص طور پہ جب عدلیہ کے اوپر اس طرح کے سوالات اٹھنے شروع ہوں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمزور معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح، شاہ خاور صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، کے ٹی ٹیلی ویژن کو وقت دینے کے لیے، اپنا تجزیہ ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیا۔ کافی کلیئر سچویشن ہے نوشین، اینڈ اٹس کوائٹ آبویس، کوائٹ سمپل ایز ویل، عوام کو بھی اس حوالے سے پتہ ہے، لیکن کیا کریں جب کوئی کوئی انسان پاپولر ہو جاتا ہے، کوئی سیاسی پارٹی پاپولر ہو جاتی ہے، تو اس پاپولیرٹی کے جوش اور جذبے کے اندر ہم کافی حدیں پار کرتے ہیں۔ بالکل، بہت ساری حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نے جیسے شروع میں بھی بات کی کہ جب وہ سائڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا ایک بائسنس نظر آنا شروع ہوتی ہے، تو بہت ساری خطرناک چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور میں ابھی ڈاکٹر صاحب کی باتیں اس کی سن رہی تھی، جسٹس صاحب کی، تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ماہر قانون کو بھی اپنے ادارے سے کچھ خفقیاں ہیں، کچھ شکایتیں ہیں، تو پھر عام آدمی کہاں جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر ادارے میں جو ہے وہ تصحیح کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر کیون میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ تو چلے بڑے اداروں کی بات ہے، کچھ چیزیں ہیں جو عوام کے اختیار میں، عوام کے ہاتھ میں ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ نظریں چرائی جا رہی ہیں، تصحیح کی بہت گنجائش ہے اور وہاں پر وہ کام نہیں ہو رہا۔ پچھلے دنوں 2 ہماری ایسی تعلیمی ادارے ہیں
بہت ریناؤنڈ ہم نام نہیں لیں گے، نو نیم پالیسی، لیکن سب کو معلوم ہے کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر تصادم ہوا طلباء کے درمیان. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انتظامیہ نے نمبر 1 ذمہ داری لینے کی کوئی زحمت نہیں کی. اور جی اچھا، ہم اس بارے میں بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم ڈیٹیل میں اس بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیوان، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہمارے کچھ تعلیمی اداروں میں بھی کچھ اثرات جو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں پولرائزیشن کے حوالے سے، اور تصحیح کی کتنی گنجائش نکلتی ہے اس حوالے سے ہم کچھ باتیں کر رہے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ملک ابرار حسین صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہے آل پاکستان اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے. ملک صاحب، آپ کا بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں. ہمارے لیے وقت نکالنے کا بھی بہت بہت شکریہ. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے جو یونیورسٹیز میں، دونوں یونیورسٹیز میں، ایک وفاق میں ایک پنجاب میں کچھ واقعات ہوئے، اور وہ نسلی تصادم کی نسل پرستی کی بنا پر وہ تصادم ہوئے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یونیورسٹیز کو اس حوالے سے کچھ اقدامات کرنے چاہیے، یا جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں یا منسٹری ہے وہ اس حوالے سے کوئی پلاننگ کر سکتی ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے ایک اہم ایشو پہ آن بورڈ لیا. دیکھیں، یہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں میرا یہ خیال ہے کہ سیاست کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور اسٹوڈنٹس اگر اس عمر میں ایسی منفی رجحانات کی طرف نکل پڑیں تو یقیناً وہ مستقبل میں جس بنیادی مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس میں بہت افسوسناک یہ واقعات بھی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بچے جو دور دراز کے علاقوں کے رہنے والے تھے، یہاں پہ ہاسٹلز میں رہتے تھے، اور اس طرح کے منفی رجحانات، لڑائی جھگڑے اور ایسی چیزیں کسی طرح بھی بچوں کو سوٹ نہیں کرتی. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آپ کنٹینیو رکھیے گا. جی تو بچوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں جی بچوں کی زندگیوں پہ بہت منفی اثرات ڈالتے ہیں. حکومت کو یہ چاہیے کہ مثبت اقدامات اٹھائے اور بچوں کو پازیٹیو میں سمت میں آگے لے جانے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ بچے نفرت انگیز چیزوں کی بجائے ایسے پروگرامز میں اور اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں کہ وہ اپنے اصلی مقصد سے نہ ہٹیں. ابرار صاحب، ویسے اوور آل اگر سوشل کامنٹری اس کے اوپر آپ کر سکیں، کیونکہ آپ کا تعلق یہی ساری نوجوان نسل سے ہے، برنگنگ اپ دا نیکسٹ جنریشن، جس نے پھر پاکستان کا خیال بھی رکھنا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے. کیا وجوہات ہیں جس کی بیسس پہ یہ ایتھنک ڈفرینسز کی ایک لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، فرسٹریشن آ گئی ہے؟ چند سال پہلے بھی ایک رجحان آیا تھا اس طرح کا، جہاں یونیورسٹی لیول پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی. کیا وجوہات ہیں موجودہ حالات کے اندر جس کی وجہ سے نوجوان نسل دوبارہ سے اس طریقے سے فرسٹریشن کا اظہار کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 15 سالوں میں تقریباً ہماری نوجوان نسل جو ہے، جب سے سوشل میڈیا بہت وائڈلی لوگوں کے یوز میں آیا ہے، اس وقت سے مسائل بہت شدید نوعیت کے ہو گئے ہیں. جب موبائل اور ایس ایم ایس کالز تک معاملہ، ایس ایم ایس تک ہوتا تھا معاملہ، تب یہ چیزیں کم تھیں. واٹس ایپس اور فیس بک اور پھر پولیٹیکلی جو انسٹیبلٹی ہے ملک میں، اس طرح کی چیزیں جیسی پھیلیں اور سیاسی جماعتوں نے مختلف لوگوں کو مختلف سیاسی جماعتوں کے بارے میں اپنے خیالات کا منفی انداز میں ذکر کرنا شروع کیا، تو اس میں اس طرح کے کافی سارے مسائل وہ صرف تعلیمی اداروں کے اندر نہیں بلکہ آپ کے معاشرے میں دیکھنے میں ملتے ہیں جی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میڈیا کی مختلف ٹاکس میں بھی ہم نے سیاسی عمائدین کو آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی دیکھا. ہم نے مذہبی حوالے سے بھی یہ چیزیں دیکھیں. ہم نے بازاروں میں بھی لوگوں کو الجھتے ہوئے اس طرح کی چیزوں میں دیکھا.
تو یہ وہ منفی رجحانات ہیں جس کی طرف معاشرہ مجموعی طور پہ جا رہا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے معاشرے، اپنی نوجوان نسل اور اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں سے دور لے جانے کے لیے ایسے پروگرامز اور تعمیری سوچ کو آگے بڑھانا چاہیے. بچوں میں مقابلے کا منفی رجحان نہیں بلکہ ان میں تعلیم کے حوالے سے صحت مند رجحان کو آگے بڑھانا چاہیے. پھر سیاست میں بچوں کو بالکل انوالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں جس وقت سے ہم جب اسٹوڈنٹس تھے تو اس طرح سے تعلیمی اداروں کے اندر سیاست میں ہم لوگ انوالو نہیں ہوتے تھے. تو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کونسلز اور اس طرح کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، کھیل ہوتی تھی ہماری، اور ہماری ڈیبیٹ، نعتوں اور مختلف قسم کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے. ہم نے بھی اس وقت بہت کچھ سیکھا، لیکن جب سوشل میڈیا اور موجودہ حالات میں ہم نے یہ دیکھا کہ بچے ان چیزوں میں اسپیشلی سوشل میڈیا میں ان کی انوالومنٹ زیادہ ہوئی، تو اس وجہ سے کافی سارے منفی رجحانات سامنے آئے. آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ اگر کوئی بندہ ایک پوسٹ شیئر کرتا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے یا مخصوص طبقے کے خلاف ہوتی ہے تو لوگ وہاں پہ بھی بہت منفی کمنٹس جاری کرتے ہیں، گالیاں تک دینے میں آ جاتے ہیں. تو یہ وہ منفی رجحانات ہیں جس کی وجہ سوسائٹی کو مثبت ڈائریکشن کی طرف اس کی تعلیم و تربیت نہیں کی جا رہی. تو اس میں بے شک ہمارے تعلیمی ادارے بھی اور مجموعی طور پہ ہماری سوسائٹی کے عمائدین بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ملک صاحب، ایک نقطہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے کچھ مخصوص علاقوں کے جو شہری ہیں ان کے لیے کوٹا سسٹم ہوتا ہے چند یونیورسٹیز میں. اگر یہ کوٹا سسٹم ہٹا کر میرٹ سسٹم پہ جو ہے وہ ایڈمیشنز دیے جائیں اور ریکارڈ چیک جو ایک ہوتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے وہ سسٹم اپلائی کیا جائے تو اس طرح کے واقعات میں جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے. بحیثیت ماہر تعلیم آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ زیادہ بہتر اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے وہ علاقے جو تعلیمی حوالے سے پسماندہ ہیں وہاں کے بچوں کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے. چونکہ دیکھیں وفاق کی سطح پہ یا بڑے شہروں میں تو ہمارے پاس تعلیمی سہولیات موجود ہوتی ہیں، لیکن جب ہم پاکستان کے دور دراز علاقوں میں چلے جاتے ہیں، صوبوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تعلیمی سہولیات بچوں کو میسر نہیں ہے. تو میرٹ پہ پھر ان بچوں کا آنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ جو وفاق کی اکائی ہے یا ملک میں ہم آہنگی اور اتحاد جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے تمام علاقوں کے بچوں کے لیے جو کوٹا ہوتا ہے وہ پھر اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے اور اسی کو ہی آگے لے کے چلنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم میرٹ پہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو وفاق کے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں یا بڑے شہروں کے بچے ہوتے ہیں صرف انہی کی سلیکشن ہو جاتی ہے، تو ہمارے بلوچستان، سندھ، پنجاب کے دور دراز کے علاقوں کے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں. علیکم ابراز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، K2 ٹیلی ویژن کو اپنا تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. جی نوشین، انہوں نے جب یہ بات بولی نا کہ انہوں نے میرٹ کے بجائے کوٹے کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی، میں نے اس لیے کہا کہ کل میں نے اگین سوشل میڈیا پر ہی کچھ اس طرح کی رپورٹس دیکھیں کہ جن پر اس طرح کے ٹاپکس کو چھیڑ کر ہوا دی جا رہی ہے معاملے کو مزید. مطلب ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو سلجھانے کے بجائے کچھ ہمارے ایسے کہہ لیں میڈیا ہاؤسز ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس سے مزید جو ہے اس کو انتشار کی ہوا دیتے ہیں. میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور درست حقائق جو ہے، حقائق ہوتے ہی درست ہے ویسے، وہ عوام تک پہنچانے چاہیے اور اس طرح کے معاملات کو جو ہے بڑے طریقے کے ساتھ سلجھایا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ مزید اس طرح کی پوائنٹس جو ہے وہ اجاگر کر کے اور سچویشن کو ٹریگر کریں. بالکل صحیح ہے. آئی تھنک اسی حوالے سے اسی کے بعد ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد سبجیکٹ بھی چینج کرنا ہے، ماحول بھی تھوڑا سا بدلنا ہے ہم نے، اینڈ اس کے بعد حالات تو نہیں بدلنے والے ویسے ہمارے ملک کے، ہم تھوڑی سی کوشش کریں، ماحول بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا کھیلوں کی طرف جائیں گے. ایک بریک سے واپس آنے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। लम्हाए खबरें आप लोग देख रहे हैं, मेरा नाम है कैवान हामिद, मेरे साथ मौजूद है नौशीन बुखारी। गुफ्तगू हमने काफ़ी कर ली थी, सियासत के ऊपर भी कर ली, माशी हालात के ऊपर भी कर ली, हमने अदालत के ऊपर भी कर ली, हमने जो सब कुछ बुरा है हमारे मुल्क के अंदर हमने गिनवाए, सब कुछ जो बुरा है हमारे मुल्क के अंदर हमने उसकी बात कर ली। थोड़ी खुशियों की बातें की जो अच्छा चल रहा है ना नौशीन इस वक्त, जिसकी मैं कहता हूँ जिस इवेंट की नजरें किसी और इवेंट पे नहीं है वो PSL है। बिल्कुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज जोश और जज्बा ग्लोबल लेवल का इवेंट चल रहा है एंड ग्लोबल लेवल पे बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव भी जा रहा है एंड फॉरेन वॉइसेस भी आए हुए हैं बिल्कुल, एंड वो भी हमारी हॉस्पिटैलिटी को भी एंजॉय कर रहे हैं, हमारे ग्राउंड्स को, हमारी पिचेस को, हमारे क्राउड्स को, शायकीन को, शहरों को एंजॉय कर कर रहे हैं। मैं कराची में जब थी तो वहाँ पर PSL का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका हुआ था और बल्कि मुझे टिकट्स भी आए थे, लेकिन कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं नहीं जा सकी। तो हमें जब जनरल स्टैंड के आए थे ना, इसलिए नहीं गई। नहीं VVIP थे, इसी की बात का तो अफसोस है कि मैं नहीं जा जनरल में सकी। जो मजा आता है वैसे किसी और में नहीं आता। अच्छा, लेकिन वो VVIP की जब मुझे मोटिवेशन के लिए तस्वीरें दिखाई गई तो मैंने बाद में सोचा कि मैं क्यों नहीं गई, काश मुझे जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि वहाँ पर जाना बहुत एक तरह से आम आवाम के लिए मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद जौक दर जौक जो है वो लोग वहाँ जा रहे थे और जिससे पूछो कि सड़क क्यों भरी हुई है, सब कह रहे थे PSL की तरफ ही आवाम जा रही है, यानी आधा कराची वहाँ पहुँचा हुआ था और उन्होंने स्टेडियम में जो जोश और जज्बा जो बरकरार रखा हुआ था वो कराची की आवाम। और अब सिलसिला शुरू हो चुका है रावलपिंडी में। बिल्कुल, और आज मैं सुबह जब निकली हूँ ऑफिस के लिए तो बिल्कुल रेड अलर्ट पे हमारी सिक्योरिटी भी खड़ी हुई है और सारी तैयारियां जो है वो। अच्छा, डिस्क्लेमर देता हुआ चलो, अगर नौशीन आज की बात कर रही है इसका मतलब है आप कल की बात कर रही है, क्योंकि आप फ्राइडे की बात कर रही हैं। अच्छा, क्योंकि इस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड चल रहा है एंड ख़वातीन आज़ाद ऑब्वियसली इस हवाले से अवेयर है। तो फ्राइडे को जो मैच हुआ इस्लामाबाद वर्सेस कराची का, जिसका रिजल्ट अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं नौशीन, वैसे स्पॉइलर अलर्ट थोड़ा सा दे दूं, अच्छा कि आई विल बी इन दैट मैच। अच्छा, कल जो हफ्ते को जो आज जुम्मे को हो रहा है, ओके, तो कोशिश करते हैं कि वो आज के मैच के अंदर जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा वो प्रोड्यूसर साहब को मैं पहुंचा दूं ये प्रोग्राम चलने से आप पहले। कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते क्या? प्रेडिक्शन नहीं है, मेरी चाहत है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते, क्योंकि अगर मैं जाऊं और अगर ना जीते और कराची अगर जीत जाए मैं क्या करूंगा। मजे की बात बताती हूँ आपको, जो प्रोग्राम में ब्रेक के दौरान हम डिस्कस कर रहे थे कि हम जो है वो जो पॉइंट स्कोर जो चार्ट है उसको डिस्कस कर लेते, तो केवान ने मुझे मना कर दिया कि खबरदार नहीं करना, क्योंकि अभी भी बहुत सारी उम्मीदें बाकी हैं इनको हमारी अपनी टीम से, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड देन पेशावर। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि जो सारी टीमें भागी हैं, क्वेटा भी आज आ जाएगी और उसके अलावा कराची भी पहुंच जाएगी। कराची तो है इधर, क्वेटा, फिर आई थिंक कल के बाद लाहौर और मुल्तान भी संडे को पहुंच जाएंगे। संडे को आ रहे हैं। तो इस्लामाबाद का जो मौसम है, इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है, आई मीन सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट ही हुआ है PSL के अंदर, बिकॉज कराची से शुरू किया, मुल्तान भी हुआ, फिर लाहौर हुआ, नाउ दे हैव लैंडेड इन इस्लामाबाद। पिंडी में मैचेस हो रहे हैं एंड इस्लामाबाद बारिश के बाद जो धुलता है वैसे भी बहुत खूबसूरत। अच्छा, वैसे कराची में भी बहुत प्लेजेंट था, इट वाज सो प्लेजेंट। उन्होंने बहुत अच्छा, एक मेरे ख्याल से ये बहुत, जिसने भी ये किया कि ये सीजन चुना PSL के लिए इस हवाले से, वो भी बहुत उनको जो है वो और मेरे ख्याल से ये जो पिंडी का क्राउड है ये भी हमें डिसअपॉइंट नहीं कर रहा। पिंडी थोड़ा तो स्लोली, पिछले मैच में थोड़ा स्लोली बिल्डअप हुआ, लेकिन इवेंचुअली जब ये पूरा हाउसफुल हो गया तो क्राउड वो वाज फैंटास्टिक, बहुत शोर मचा रहे थे। पता उसके अंदर वैरायटी बड़े मजे की। अभी जब पिछले दिनों एक बात हुई थी उड़ती उड़ती कि PSL के जो पिंडी के मैचेस हैं वो पिंडी के बजाय अब शिफ्ट हो जाएंगे कजाफी स्टेडियम और कराची में, तो पिंडी की आवाम जो बिफर पड़ी थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ आप ऐसा क्यों करेंगे, तो फिर कुछ इकदाम किए गए। पंजाब क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कुछ मुज़ाकरात हुए कि हमें इतने करोड़ चाहिए, एग्जैक्टली, लेकिन वो जिसने भी मुज़ाकरात करवाए बड़े मेरे ख्याल से काफ़ी अंडर प्रेशर। अगर मैं आपको किसी को कि बाद में खुलेगा ये पूरा मसला, हाँ, अभी वो कहते हैं कि घर की बात घर में रह ले, अभी मेहमान आए हुए हैं, मेहमान जाए तो बात होगी, जाएंगे उसके बाद खुलेगा। और ये पूरी PCB की जो मैनेजमेंट है फोर फ्रंट पे आएगी, स्पॉटलाइट के अंदर आएगी और काफी जवाब देने पड़ेंगे उनको काफी सवालों के। लेकिन एनी हाउ दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। मैचेस बड़े अच्छे जा रहे हैं, शायकीन हमारे एंजॉय लिए कर खुशी रहे की हैं। बात है कि पिंडी में वापस आ चुके हैं मैचेस पूरे मुल्क के अंदर। नौशीन, मुझे आप बताएं कोई ऐसी चीज़ है जो रिलीफ दे रही है PSL की तरह? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं। सब चीज़ों से जब आप न्यूज़ चैनल से हो कि जब आप स्पोर्ट्स चैनल पर पहुंचते हो कहते हैं ओके फाइन, टाइम टू रिलैक्स। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से होनी चाहिए। हमने अपने बिल्कुल जब शुरू में PSL हो रहा था तो तभी हमने यही बात की थी कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारे आवाम जो है कुड़ कुड़ के अपना ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन चुके हैं मेरा, वो उसमें थोड़ी सी कमी आए। और सियासतदान भी इसके अंदर बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं एक लिहाज से। पहले जो कैंसिल कराया, फिर PM साहब ने खुद अनाउंस किया नहीं PSL होगा। साहब ने कहा थैंक यू PM साहब, छा गए हैं आप। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बड़ी हुई है कि हमारे PM ने हमारे मैचेस होने दिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से शायद पहले ही शुरली छोड़ी इसलिए थी कि नहीं होंगे, फिर PM ने जब कहा फिर होंगे,
پھر وہ کہتے ہیں کہ thumbs up کی طرح وہ سامنے آئی چیز کہ پی ایم کے کہنے پہ ہوا ہے ورنہ یہ نہیں ہونا تھا. لیکن سیاست سے زیادہ ہمیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں وہ ہماری جو ٹی وی اور فلم اور میڈیا کی جو انڈسٹری ہے نا ان کا امپیکٹ, وہ اس چیز کو بہت زیادہ مزید جسے کہتے ہیں کہ چار چاند لگا رہے ہیں. although ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میری طرح کرکٹ کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن وہ میچ کو انجوائے کرنے کے لیے اور پی ایس ایل کی جو ویورشپ ہے اس کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے جب وہ پہنچتے ہیں گراؤنڈ میں تو اس سے بہت پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. بیچ میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی دس شوڈ بی اباؤٹ دا پلیئرز اونلی, لیکن پلیئرز بیچارے محنت کر رہے ہیں گراؤنڈ میں آلریڈی. اب ان کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر میڈیا والے آ گئے, سیلیبریٹی ہونے شروع ہو گئے. بالکل, آپ کو اسپیشلی وہ پلیئر جن کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آف دا گراؤنڈ بڑے مطلب بالکل بہت وہ ڈیمانڈ میں ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ایک اور بھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے, پچھلے ہفتے کی نہیں بہت نئی خبر ہے کہ ہمارے جو شعیب بھائی ہیں, شعیب ملک صاحب, انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کی چاہت ہے کہ اگر ان کو بھی موقع ملے تو وہ ایکٹنگ ضرور کریں گے. مطلب چاہت کا اظہار کر چکے, لفٹ نہیں کرا رہا, لیکن چلیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا شوق پورا ہو. کافی ہمارے ایسے کرکٹرز ہیں جن سے اگر آپ یہ سوال پوچھیں تو ان چاہت کا اظہار کریں گے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ یا پھر تھوڑا بہت جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کے اندر وہ آئیں, کیونکہ برانڈ ایمبیسڈرز تو وہ بن چکے ہیں, اشتہاروں میں تو وہ آ رہے ہیں. I have no objection against that till the time they're performing well اور ان کی پرفارمنس اس کی وجہ سے کمپرومائز نہ ہو. لیکن سنس اب وہ عادی ہو گئے کہ ایک فین بیس بننا شروع ہو گیا ہے, ان کی لکس, ان کے اسٹائل, ان کا چلنا, لائف اسٹائل اینڈ ایوری تھنگ, اس کی وجہ سے بھی ایک فین فالوئنگ ہے, صرف پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہے. ماضی میں مثالیں موجود ہیں اور ابھی ریسنٹ بھی ہے. ہمارے محسن حسن خان صاحب, انہوں نے کرکٹ کے میدان میں بھی کچھ نہ کچھ تو کیا تھا, لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ سٹار بن گئے. نہیں بالکل کیا نا, یہ پرفارمنسز ہیں. بیچ میں پھر وہ تھوڑا کافی نیچے چلے گئے تھے. I would say he was remembered as a better cricketer and a cricket expert than what he did in Lollywood. لیکن ان کی فلمیں بھی کافی مشہور ہوئی تھی. بٹ ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہمارے وسیم بھائی کی ہوئی ہے, انہوں نے بھی انٹری دی ہے. دیکھتے ہیں جب ریلیز ہوگی. ہاں جی, تو وہ اس میں وسیم صاحب بھی ہیں, وسیم اکرم صاحب بھی ہیں. اور شعیب اختر صاحب کی بایوگرافی بنتے بنتے رہ گئی, آٹو بایوگرافی. ہاں, اس میں بیک آف کر گئے تھے ان کے جو لیڈنگ ایکٹر تھے. انہوں نے کہا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر, کیونکہ اسکرپٹ کے پڑھنے کے بعد. یہ ایکٹر کون تھے؟ عمیر جسوال. اچھا عمیر جسوال تھے. اچھا عمیر جسوال بیک آف کر گئے. انہوں نے خود سے اناؤنس کیا ٹویٹر پہ, کافی پرانی, مطلب 1-2 مہینے ہو گئے. بھی بیک آف کر گئے. پھر شعیب اختر نے بھی کہا کہ جب نہیں مل رہا, بیکاز شعیب اختر کی چاہت تھی, جو ہمیں معلومات ہوئی ہے کہ انہوں نے خود سے کہا تھا کہ عمیر اس کو بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, اور عمیر خود بھی بہت بڑے فین ہیں شعیب کے اور کرکٹ کے, لیکن شاید اسکرپٹ میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس سے ان کی آئیڈیالوجی میچ نہیں کی, اور انہوں نے ٹویٹر پہ آ کے یہ اناؤنس کر دیا کہ میں ڈیو ٹو سم. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ہمارے مستقبل میں کافی کرکٹرز آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آئیں گے. آئی تھنک یہ انٹرٹینمنٹ کا بہت اچھا امتزاج ہے. اسپورٹس ڈراموں میں کچھ اور چیز, سوشل میڈیا نے ان کو کافی ویسے بھی ریڈی کر دی ہے, پریپیئر کر دی ہے. اور مجھے آئی ہیو ایبسلیوٹلی نو پرابلم ود دس, کیونکہ چند صحافی ہیں جن کا صحافت سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ بہت بڑے صحافی ہیں, اور وہ سیلیبریٹی چند سیاستدان ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں. ہمارے ملک کے اندر تو یہ چلتا ہے, میں نے جدھر لگ گئی آپ کی, میرا مطلب ہے جیک لگ گیا جہاں پہ, ادھر آپ شروع ہو جائیں. تو وائی ناٹ دا کرکٹ. اسپورٹس جو ہے دیکھیں انٹرٹینمنٹ کا ہی حصہ ہے, اور انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بھی کھیل ہے, تو یہ دونوں کا آپس میں ایک مطلب دے آر انٹر لنکڈ. یہ بڑی زبردستی کی وجہ سے آپ نے اپنی باتیں دیکھیں, آپ کھیل کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کو بھی انجوائے کرتے ہیں, تو دونوں کا ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے جو اس کو ملاتا ہے. دونوں چیزیں عوام کے لیے, بالکل, یو پرفارمنگ فار دا پبلک. بالکل, یہ پبلک پراپرٹی. جب آپ پبلک پراپرٹی سنتے ہیں سوشل میڈیا والے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, آپ گالیاں بھی سنیں. ہماری نیگیٹو کامنٹری کے لیے تیار ہو جائیے. Anyhow, on that note, let's wind up the show. بالکل, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا, اور اگلے ہفتے کچھ نئی خبروں کے ساتھ, نئے چہروں کے ساتھ, نئے تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اور کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.